بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم قرآن فہمی کے اور درجے بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کا حق کیا ہے؟ قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ تمام لوگ اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں۔ جو قرآن پاک کا حق ہے وہ تمام لوگوں کا فرض ہے، تو بنی نوع انسان کے ہر فرد پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، پھر اسے سمجھے، اس پر عمل کرے، کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے، اللہ تعالیٰ کے راز جانے اور ان کو سمجھ کر تسخیر کائنات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا یہ بات فرمائی ہے کہ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، تم سمجھتے کیوں نہیں، تم غور و فکر کیوں نہیں کر رہے، تم غور و فکر کرو، تم تدبر کرو۔ اس طرح کی آیات جو ہیں وہ 856 آیات ہیں جو ریسرچ کی دعوت دیتی ہیں۔ تو اب یہ بنی نوع انسان پر فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے اور کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کرے اور قرآن مجید پر عمل کرے۔ تو اس کے اوپر مکمل طور پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ ہم قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کم کرتے ہیں۔ ایک نام ہے گیری ملر، کینیڈا کے میتھ کے پروفیسر۔ انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا، لیکن ان کا نظریہ یہ تھا کہ میں قرآن مجید میں توبہ نعوذ باللہ کمی تلاش کروں گا۔ لیکن جیسے جیسے اس نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، مطالعہ کیا، تو اس کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئیں۔ اس نے جو پوائنٹ نوٹ کیے ان میں سے ایک تو یہ تھا کہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کئی بار آیا ہے، خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بجائے ان کا نام زیادہ بار آیا ہے، رسول پاک کی ازواج کے نام کی بجائے حضرت مریم کا نام آیا ہے۔ تو یہ دیکھ کر وہ آہستہ آہستہ حیران ہونا شروع ہوا۔ ٹرننگ پوائنٹ اس وقت ہوا جب اس نے سورہ نور کی آیت نمبر 40 پڑھی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ یہ آیت تو اس پرائے میں ہے کہ جو گناہ گار لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ان کے پردے، ان کو اندھیرے میں وہ رہتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ توبہ نعوذ باللہ کسی آدمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس سینس میں وہ جب اس نے دیکھا تو آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ سمندر کی ایک لہر، اس کے اوپر دوسری لہر، دونوں لہروں کے درمیان اندھیرا، اور اس کے اوپر بادل کا ذکر ہے کہ بادل۔ تو جب یہ اس نے آیت پڑھی کہ سمندر کی ایک لہر اور دوسری لہر اور اس کے درمیان اندھیرا، تو وہ سمجھنے لگا کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے وہ سمندر کے علم سے اچھی طرح واقف ہے، اور اس کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب جو ہے وہ لکھی ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ لیکن وہ یہ سن کر حیران رہ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی حقیقت جو ہے ایک آدمی کو کیسے پتہ چل سکتی ہے۔ تب اس کو علم ہوا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو وحی کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو وہ پھر مسلمان ہو گیا۔ 1978 میں مسلمان ہونے کے بعد وہ قرآن کی تبلیغ کرنے لگا اور قرآن میں موجود حقائق جو ہے وہ بیان کرنے لگا۔ اسی طرح اور بھی حقائق جو ہیں وہ قرآن مجید کے
جو غیر مسلموں پر واضح ہوئے، جیسا کہ انسان کی پیدائش کے بارے میں آیات ہیں، ان کو پڑھ کر ان کی آنکھیں کھلیں۔ اس طرح اور بھی چیزیں جو ہیں کہ وہ 1400 سال پہلے جب کہ اتنی ترقی نہیں تھی تو وہ کیسے یہ باتیں جو ہیں وہ واضح ہوئی۔ تو یہ ساری حقیقتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، اور ان اور بھی بہت زیادہ حقیقتیں ہیں۔ ان کو آشکار کرنے کے لیے، ان کو پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ کام، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ مسلمان یہ کام کریں؟ اب ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے اور قرآن مجید کا مطالعہ سمجھ کر کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور قرآن مجید کا مطالعہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم بھی اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ ابتدائی دور میں مسلمان ترقی پر تھے، اسی طرح ہم دوبارہ ترقی پر آ جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع کی جتنی بھی ایجادات ہیں وہ مسلمانوں نے کی تھی، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ حقیقت پسند تھے اور صحیح طور پر علم حاصل کرتے تھے۔ اور یہی آج کل اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اس طرف توجہ دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھتے رہ جائیں اور یہ بات ہو جائے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو خدارہ اس طرف توجہ دیں اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ شکریہ۔